پانچواں واقعہ۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سال حج کے لیے جا رہا تھا۔ بہت سے رفیق دوست ساتھ تھے۔ چلتے چلتے ایک مرتبہ مجھے تنہائی کا غلبہ ہوا اور یہ دل میں تقاضا ہوا کہ سب کا ساتھ چھوڑ کر اکیلے چلوں۔ میں نے اس راستے کو چھوڑ کر جس پر سب چل رہے تھے ایک دوسرا تنہائی کا راستہ اختیار کر لیا، اور میں 3 دن 3 رات برابر چلتا رہا۔ نہ تو مجھے ان میں کھانے کا خیال آیا، نہ پینے کا، نہ کوئی اور حاجت پیش آئی۔ 3 دن 3 رات چلنے کے بعد میں ایک ایسے جنگل میں پہنچ گیا جو بڑا شاداب، سرسبز اور ہر قسم کے پھل اور پھول اس میں لگے ہوئے تھے، جو بڑے مہکدار تھے اور خوشبودار تھے، اور اس کے بیچ میں ایک چشمہ تھا۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ تو جنت ہے، اور میں سخت حیرت میں پڑ گیا۔ میں اسی فکر اور سوچ میں تھا کہ ایک جماعت آتی ہوئی نظر آئی۔ ان کے چہرے تو آدمیوں جیسے تھے، اور ان پر مرقع مزین سجی ہوئی چادریں اور خوش نما لنگیاں تھیں۔ ان لوگوں نے آ کر مجھ کو گھیر لیا اور سلام کیا۔ میں نے ان کے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ تم کہاں، میں کہاں۔ پھر مجھے خیال ہوا کہ جنات کی قوم ہے۔ اتنے میں ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم میں ایک مسئلے میں اختلاف ہو رہا ہے، اور ہم جنات میں سے ہیں جنہوں نے بیت العقبہ کی رات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا پاک کلام سنا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کی آواز نے ہمیں دنیا کے سارے کاموں سے چھڑا دیا، اور یہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مزین خوبصورت بنا دیا۔ میں نے پوچھا کہ اس جگہ سے وہ جگہ کتنی دور ہے جہاں میں نے اپنے سفر کے ساتھیوں کو چھوڑا ہے؟ میرے اس سوال پر ایک شخص نے ان میں سے مسکراتے ہوئے کہا کہ ابو اسحاق ان کا لقب ہے۔ اے ابو اسحاق، اللہ جل شانہ کے بھی عجیب بھید ہیں اور راز ہیں۔ اس جگہ تمہاری قوم کا کبھی کوئی شخص سوائے ایک آدمی کے کبھی نہیں آیا۔ ایک آدمی آیا تھا، اس کا یہاں انتقال ہو گیا تھا، اور یہ دیکھو اس کی قبر ہے۔ اس کی قبر میں نے دیکھی کہ اس پانی کے تالاب پہ کنارے تھی۔ اس کے آس پاس چھوٹا سا باغیچہ تھا جس میں ایسے پھول لگ رہے تھے کہ میں نے اس جیسے پھول کبھی نہیں دیکھے تھے۔ پھر وہ جن کہنے لگا کہ اس جگہ کے اور اس جگہ کے درمیان اتنے مہینوں کا کہا یا اتنے برسوں کا کہا راستہ ہے۔ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اچھا، اس جوان کا حال مجھے بتاؤ۔ ان میں سے ایک نے سنایا کہ ہم لوگ اس چشمے کے کنارے بیٹھے ہوئے عشق کے بارے میں بحث کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک جوان آیا اور اس نے آ کر سلام کیا۔ ہم نے سلام کا جواب دیا، اور ہم نے پوچھا کہ جوان کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا شہر نیشا پور سے آیا ہوں۔ ہم نے پوچھا اس شہر کو چھوڑے ہوئے کتنے دن ہوئے؟ اس نے کہا 7 دن ہوئے ہیں۔ ہم نے کہا کہ شہر سے ارادے سے چلے تھے؟ اس جوان نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ پاک ارشاد سنا ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ ترجمہ یہ ہے، تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کی فرما برداری کرو قبل اس کے کہ تم پر عذاب ہونے لگے، پھر اس وقت تمہاری کسی کی طرف سے بھی کوئی مدد نہ کی جائے۔ ہم نے اس جوان سے پوچھا کہ انابت کیا ہے اور عذاب کیا ہے؟ اس نے بیان کرنا شروع کیا، اور جب عذاب بیان کرنا شروع کیا تو ایک چیخ ماری اور مر گیا۔ ہم لوگوں نے اس کو اس قبر میں دفن کر دیا۔ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں
مجھے اس قصے سے بڑی حیرت ہوئی۔ اس کے بعد میں اس جوان کی قبر کے نزدیک گیا تو اس کے سرہانے نرگس کے پھولوں کا ایک بڑا گلدستہ رکھا تھا، اتنا بڑا تھا جیسے کوئی بڑی چکی ہو، اور اس کی قبر پر یہ لفظ لکھے ہوئے تھے: ھذا قبر حبیب اللہ قتیل الغیرہ، اللہ کے دوست کی قبر ہے جو غیرت کا قتل کیا ہوا ہے۔ اور نرگس کے ایک پتے پر انابت کی تفصیل لکھی ہوئی تھی۔ میں نے اس کو پڑھا۔ ان جنات نے مجھ سے اس کا مطلب پوچھا، میں نے اس کا مطلب بتایا تو وہ بہت خوش ہوئے اور مزے میں لوٹنے لگے۔ جب اس سے انہیں سکون سا ہوا تو کہنے لگے کہ ہمارا وہ مسئلہ جس میں جھگڑا تھا حل ہو گیا۔ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں پھر مجھے کچھ غنود سی آ گئی، یعنی ہلکی سے نیند آ گئی۔ اس کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں مسجد عائشہ کے پاس تھا جو تنعیم کے پاس مکہ مکرمہ کے قریب ہے، اور میرے کپڑوں میں پھولوں کا گلدستہ تھا جو 1 سال تک میرے پاس رہا۔ 1 سال تک اس میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی۔ اس کے چند دنوں کے بعد وہ خود بخود گم ہو گیا۔